وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل، اور مال خرچ کرنا اس کی محبت میں اپنے قریبی رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مساکین پر اور مسافروں پر، والسائلین وفی الرقاب، اور جو غلام آزاد کرنے کے لیے اور مانگنے والوں کے لیے، جو لوگ آ جائیں خود مانگنے کے لیے ان پر خرچ کرنا، اور گردنیں چھڑانے کے لیے، غلام آزاد کرنے کے لیے۔ اچھا، اب یہ جو علی حبی ہی ہے نا، اس میں ہا کی ضمیر اللہ کی طرف بھی جا سکتی ہے کہ اللہ کی محبت میں کوئی شخص مال خرچ کرے اپنے رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، اور سوال کرنے والے اور غلام چھڑانے کے لیے۔ اور ہاں کی ضمیر جو ہے وہ مال پہ بھی جا سکتی ہے کہ مال کی محبت کے باوجود اس کی محبت میں، مال کی محبت میں ہوتے ہوئے بھی مال خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یعنی دل میں تو ہر ایک بندے کے مال کی محبت ہے نا، اس محبت کی پرواہ نہ کرے جو مال کے ساتھ اس کا شغف ہے، مال سے محبت رکھنے کے باوجود مال اللہ کی راہ میں دے دے، تو کیا وہ ثابت کرے گا کہ مجھے اللہ کی محبت جو ہے وہ مال کی محبت سے بڑھ کر ہے؟ اب ترتیب اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے ایسی جو پنچ کرنے والی ہے۔ سب سے پہلے رشتہ داروں کا نمبر، کیونکہ رشتہ داروں کو دینا یہ سب سے مشکل کام ہے۔ رشتہ داروں کو پھلتا پھولتا دیکھنا یہ شیطان نہیں برداشت کرنے دیتا۔ جتنا جیلسی فیکٹر ہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ جتنے تعویذ دھاگے بھی آپ سنتے ہیں لوگ کرواتے ہیں وہ رشتہ دار کرواتے ہیں۔ باہر کے لوگوں کو کیا ضرورت ہے کسی سے جیلسی کرنے کی یا حسد کرنے کی؟ رشتہ دار، اسی لیے انسان رشتہ داروں کو اگنور بھی کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی ضرب یہ لگائی ہے کہ سب سے پہلے رشتہ داروں کا حق ہے۔ اچھا، رشتہ داروں میں یہ کوئی نہ سمجھے کہ میرے کزنز جو ہیں یا میرے ماموں خالو، نہیں، سب سے پہلے رشتہ دار آپ کے بیوی، بچے، ماں باپ، بہن بھائی ہیں، اس کے بعد باقی رشتہ دار ہیں۔ لوگ اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں جی وہ زکوٰۃ دینی ہے، بہن میری بیوہ دے دیں، بھئی اس سے زیادہ کوئی حقدار ہی نہیں ہے، اس کا تو کوئی کمانے والا نہیں۔ بھائی کو دے دیں، بالکل دے سکتے ہیں، سب سے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں۔ اس کے بعد یتیم، ظاہر ہے یتیموں کا کوئی سرپرست نہیں ہے، مشکل ہے ان کے لیے زندگی گزارنا۔ مساکین جو بالکل غربت کی، جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ وہ سطح غربت سے نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں، اور مسافر، اور سائلین جو ہیں واقعی جو مانگنے والے ہیں۔ اب وہ مانگنے والا پروفیشنل نہ ہو، وہ ظاہر آج کی ڈیٹ میں ذرا مشکل ہوتا ہے جج کرنا ایک عام بندے کے لیے۔ جو لوگ تھوڑے سے یعنی اس ایشو کے ساتھ وابستہ ہیں، یا جو آپ سمجھ لیں مارکیٹ کے اندر بیٹھے ہیں، وہ تو روزانہ شکلیں دیکھ دیکھ کے ان کو پتہ چل گیا ہوتا ہے کہ یہ تو روزانہ مانگنے آتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو تو اسلام کہتا ہے آپ نے ڈسکریج کرنا ہے، پروفیشنل بیگرز کو ڈسکریج کرنا ہے۔ ڈسکریج کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو صلواتیں سنانی ہے، بلکہ وہ آگے جائے گا، بنی اسرائیل میں آ جائے گا کہ تم نے جھڑکنا نہیں، اگر کسی کو نہیں دینا تو اس کو جھڑکو مت، بلکہ احسن طریقے سے بات کو ٹال دو۔ کوئی شخص کہتا ہے روٹی کھانی ہے تو روٹی کھلا دیں اس کو، بجائے روٹی کے پیسے دینے کے، تاکہ کم از کم یہ کنفرم ہو جائے کہ اس نے روٹی کھانے کے لیے مانگے۔ وفی الرقاب، اور غلام آزاد کرنے۔ غلام آزاد کرنے میں تو اس وقت غلامی کا ایک دور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو انکریج کیا کہ غلام کو آزاد کرنے کا اتنا ثواب ہے۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں گے ہماری کئی ایک عبادات کے کفارے کے طور پر غلام آزاد کرنے کی بات ہوئی ہے۔ روزہ توڑ لیا تو غلام آزاد کرو، قتل خطا ہو گیا کسی سے، جان بوجھ کے نہیں، ایکسیڈنٹل، وہ بھی ایک غلام آزاد کرے گا۔ دیت تو اللہ دے گا، غلام بھی الگ سے آزاد کرے گا۔ اسی طریقے سے قسم توڑ دیا، اس کا کفارہ بھی ہے، ایک غلام آزاد کرے گا۔ اس چیز نے آہستہ آہستہ غلامی والا سسٹم دنیا سے ایلیمنیٹ کر دیا۔ آج کے دور میں آپ اس کی ماڈرن فارم لے سکتے ہیں، مقروض کی گردن چھڑانا، وہ بھی آلموسٹ غلام ہو چکا ہوتا ہے۔ اگر کوئی واقعی جینون کیس آپ کے سامنے ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، تو آپ بجائے یہ کہ 1000 بندوں میں اپنی زکوٰۃ تقسیم کرتے رہیں، کسی ایک بندے کو ایک بار اس کی گردن آزاد کروا دیں اس طرح کے قرض سے، تاکہ وہ سٹیبل ہو سکے، بشرطے کہ وہ سٹیبل ہو۔ یہ نہ ہو کہ وہ گردن چھڑا کے اور جا کے آگے قرضہ لے لے۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، کئی لوگ ہیں، یعنی ان کو آپ تھوڑا سا کاروبار سیٹ کر کے دیں تو وہ چیزیں بیچ کے پھر کسی اور کے پاس جا کے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ پروفیشنل بیگرز ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے ایمانیات کے بعد اعمال کا 2 ہی چیزیں ہیں نا، ایمان اور عمل۔ ایمانیات ہیں اور عمل صالح ہیں۔ ایمانیات تو آگئی، عقیدہ توحید، رسالت اور آخرت۔ اس کے بعد اعمال کا جب سلسلہ شروع ہے تو آپ دیکھ لیں حقوق العباد پہلے ذکر ہوئے ہیں
کہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا ہے، جیب ڈھیلی کرنی ہے، اور کس طریقے سے اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کے، اپنے قریبی مساکین جو لوگ ہیں ان پہ خرچ کر کے، اور جو مسافر ہیں گردنیں چھڑانے کے لیے، اور جو لوگ غریب ہیں مانگنے والے ان کو دے کر۔ اس میں ایک حدیث بھی ہے بخاری مسلم دونوں میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت کر دے، عمر دراز کر دے اور رزق میں کشادگی کر دے، تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، صلہ رحمی کرے۔ یہ بڑا زبردست ایک ذریعہ ہے، لیکن یہ کام کرنا مشکل ہے۔ اصل بات یہ ہے، یہ کہنا بہت آسان ہے، لیکن رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ذرا مشکل کام ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تم سے پوچھتے ہیں کہ ہم جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ کیا خرچ کریں، کس پہ خرچ کریں۔ جب یہ سوال پوچھیں تو فرماؤ قل ما انفقتم من خیر، آپ فرما دیجئے کہ جو کچھ تم خرچ کرو گے اپنے مال سے تو اس کے مستحق ہیں فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، اس مال کے جو مستحق ہیں تو سب سے پہلے تمہارے ماں باپ، اس کے بعد تمہارے قریبی رشتہ دار، اور اس کے بعد یتیم اور مسکین اور مسافر۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو کچھ بھی تم نیکی کا کام کرتے ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ یعنی اللہ کی راہ میں چاہے تم نے چھپا کے خرچ کیا چاہے اعلانیہ کیا، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ تو یہاں پہ ایک ترتیب بھی بتا دی گئی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے جو آپ کا مال ہے اس میں سب سے پہلے آپ کے حقدار آپ کے رشتہ دار ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ کر دیا جائے اور اس کی عمر میں برکت کر دی جائے، اس کی عمر بڑھا دی جائے، لمبی کر دی جائے، تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کر۔ اچھا ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ حسن سلوک سے مراد یہ ہے کہ ان سے اچھے طریقے سے بات کر لیں، یا خوشی غمی کے اوپر کوئی ٹیکسٹ میسج کر دیں، یا جنازے کے اندر شامل ہو جائیں۔ یہ حسن اخلاق جو ہے یہ بعد کی چیز، اصل میں جو حسن اخلاق ہے وہ یہ ہے میرے بھائی کہ ان کے اوپر مال خرچ کی، اور یہ سب سے بڑا مشکل کام ہے۔ آپ دیکھیں کہ غیروں کو کھلانا آسان ہو جاتا ہے، کئی لوگ ہیں جو غیروں کو، عام غریبوں کو، مسکینوں کے اوپر لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، اور ان کا کوئی قریبی رشتہ دار، کوئی بھتیجا بھانجا، یا اس کی بہن بیوہ ہوگی، یا اس کا بھائی فوت ہو چکا ہے اور اس کے یتیم بچے ہیں، ان کے اوپر مال خرچ کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور جیلسی فیکٹر آ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایمفیسائز کیا ہے کہ جہاں پہ جیلسی فیکٹر کا اندیشہ تھا اور یہ خطرہ تھا کہ لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے، اس کے اوپر پہلے ایمفیسائز کیا ہے کہ آپ سے پوچھتے ہیں نا کہ یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو کہاں پر خرچ کریں، تو پہلے حقدار تمہارے ماں باپ۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حسن اخلاق کا اس دنیا میں سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے پھر دوبارہ سوال کیا تو آپ علیہ السلام فرمایا تیری ماں۔ تیسری بار پوچھا فرمایا تیری ماں۔ چوتھی بار پوچھا تو فرمایا تیرا باپ۔ یعنی پہلے تین حق جو ہیں وہ ہیں ماں کے، اس کے بعد باپ کا، اور پھر باقی۔ اچھا اکثر لوگ پوچھتے ہیں یہ زکوٰۃ دینی ہے تو ہم اپنے بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں؟ بھائی سب سے زیادہ حقدار ہی بہن بھائی ہیں زکوٰۃ کے، ان کو سب سے پہلے دیں۔ اور اس کے بعد کہا گیا قریبی رشتہ دار۔ قریبی رشتہ دار ماں باپ کے بعد قریبی رشتہ دار کون سے آتے ہیں؟ بہن بھائی، بھتیجے بھانجے، یہ لوگ قریب۔ اور اس کے بعد کہا گیا کہ یتیم، ظاہر ہے کہ یتیم کا تو کوئی والی نہیں ہے، کوئی ان کا سرپرست نہیں ہے کہ ان کے اوپر مال خرچ کرے، تو ان کی تو امپورٹنس ہے۔ اور مساکین، یعنی ایسے غریب لوگ جو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں لیکن اپنی شکلوں سے پہچانے جاتے ہیں کہ غریب مسکین لوگ ہیں، ان کے اوپر بھی خرچ کرو۔ اور مسافروں والا معاملہ اس وقت آلموسٹ ایبسلیٹ ہو چکا ہے، کبھی کبھار ضرورت پڑتی ہے، لیکن اگلے زمانوں میں تو سفر ایک بہت بڑا ایک آزمائش کا ذریعہ تھا۔ ایون جو لوگ حج عمرے کے لیے بھی جاتے تھے تو کئی مہینے پہلے نکلتے تھے۔ ہمارے سب کانٹیننٹ سے حج عمرے کی جو ایکٹیویٹی تھی وہ آلموسٹ 4 مہینے کا پیدل سفر تھا، اور جو لوگ بحری جہاز میں بھی سفر کرتے تھے تو سیدھے 2 ہفتے تو بحری جہاز کے ہیں، بندرگاہ سے لے کے وہاں تک، لیکن پھر وہاں جدے سے مکے تک 2 دن اور 1 رات کا سفر ہوتا تھا اونٹ کے، اور یہاں سے بھی جن لوگوں نے پہنچنا ہوتا تھا بندرگاہ تک اگر پیدل چلتے تھے تو کئی دن۔ یہ تو آپ سمجھیں کہ آلموسٹ 1930
30-40 کے قریب ہمارے سب کانٹیننٹ میں یہ ٹرینز شروع ہوئی، اور اس وقت وہ کوئلے والا انجن شروع ہوا ہے، تو لوگ پھر ٹرین میں کراچی تک جاتے تھے، کراچی سے پھر جو ہے وہ بحری جہاز چلا کرتا تھا۔ ہم نے بھی اپنی ہوش میں دیکھا ہے ایون 80s تک اور ارلی 90s تک بحری جہاز پہ لوگ جاتے رہے، کیونکہ اس کا ٹکٹ ہوائی جہاز سے آدھا ہوتا، بلکہ پہلا بحری جہاز جب جایا کرتا تھا تو اس وقت کا جو پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر وہ سی آف کرنے کے لیے یہ ایک ایکٹیویٹی ہوتی تھی، وہ پاکستان کا وہ جو بحری جہاز اس کا نام سفینہ رکھا ہوا تھا، تو وہ اب وہ جو 2 ہفتے کا سفر ہے وہ بھی سی سیکنس کے ساتھ ہوتا تھا، لوگوں کو الٹیاں اور یہ وامٹنگ والا سلسلہ ان کے ساتھ ہوتا تھا، اور پھر خوف الگ سے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ بوئنگ اور ایئر بس جہازوں کی فلائٹس جب عام ہوئی ہیں تو اس کی وجہ سے لوگوں کے لیے حج عمرہ آسان ہوا۔ اس زمانے میں وہ بات کہاں سے کہاں نکل گئی، جو مسافر ہے وہ بیچارہ رسک کے اوپر ہوتا تھا، راستے میں اگر قافلے پہ حملہ ہو گیا ہے، 2 مہینے کا سفر کیا ہے، اب نہ وہ آگے جانے کے قابل ہے نہ پیچھے آنے کے، تو اب وہ زکوٰۃ کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں سرائے، یہ ہمارا جو یہ سرائے لمگیر ہے، یہ سرائے ہوا کرتی تھی مسافروں کی، کسی زمانے کے اندر لوگ رکتے تھے، رات کو کسی کی جیب کٹ گئی ہے، اب وہ بیچارہ واپس نہیں جا سکتا۔ آج کا دور نہیں ہے کہ وہ ایزی پیسہ یا ایزی لوڈ کروا لے یا پیسے منگوا لے، مشکل ہوتی تھی مسافر کے لیے زندگی۔ تو پھر قرآن پاک میں اس لیے ایمفسائز کیا گیا کہ زکوٰۃ کا بھی حقدار مسافر بھی ایک اس کیٹیگری میں فال کر، اگر وہ مسافر ہے، اچھا مسافر چاہے غریب ہے یا امیر ہے، وہ زکوٰۃ کا حقدار ہے، چونکہ غریب الوطنی میں پیسہ نہیں منگوا سکتا، اس میں زکوٰۃ بھی لگ جائے گی چاہے وہ ارب پتی بندہ ہے۔ اور پھر یہ بھی اس زمانے میں ممکن نہیں تھا کہ آپ 2 مہینے کا سفر کہیں کر کے گئے ہوئے اور وہاں پہ آپ کسی کو کہیں کہ میں واپس جب جاؤں گا تو تمہیں پیسے بھجوا دوں گا۔ یہ تو آج کل منی آرڈر اور یہ ایزی پیسہ اور یہ سارے ایشوز جو ہے نا وہ آن لائن سسٹم شروع ہوا ہے کہ جناب آپ ادھر فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی اتنے دکان دیکھ لو جا میں انہیں بھیجن لگوں پیسے، اور ساتھ ہی معاشراتی کارڈ دے کے آپ پیسے نکلوا لیتے ہیں۔ بڑا مبارک دور ہے اس زمانے میں ایشو۔ آج بھی آپ نے کئی دفعہ مسجدوں کے اندر لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں جی ہماری جیب کٹ گئی ہے تو ہم نے فلاں جگہ سے آئے تھے، اکثر تو زیادہ فراڈی ہی ہوتے ہیں لیکن بیچ میں جینوئن کیسز بھی ہوتے ہیں۔ تو اس کا میں نے کئی دفعہ حل بتایا کہ اس کا حل یہ ہے کہ اگر آپ نے اس طرح کے لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا ہے ان کے ہاتھ میں پیسے نہ دیں، کیونکہ وہ آپ کی مسجد سے نکل کے ایک اور مسجد میں جا کے کرایہ لیں گے، پھر بازار میں بھی کھڑے ہو کے لوگوں سے کرایہ مانگیں گے، اور اس سے بڑا یہ کہ آج کل تو ایک نیا ورژن آ گیا جس میں ایک چھوٹا سا بچہ ایک عورت نے اٹھایا ہوتا ہے، اس کا خامند بھی ساتھ ہوتا ہے تاکہ ایکسپلائٹ کریں آپ کو۔ کئی تو یہ نا شام کے وقت جی آج ساڑی دیہڑی نہیں لگی، تو وہ دیہڑی ان کی وہی ہوتی ہے جو لگا رہے ہوتے ہیں مانگنے۔ تو ایسے مسافروں کا حل یہ ہے کہ آپ ان کو گاڑی کے اندر بٹھا کے آئیں اور کرایہ کنڈکٹر کے ہاتھ میں، اور اس کو یہ کہیں کہ اگر یہ تم سے کرایہ واپس مانگ کے قریبی کسی سٹاپ پہ اترنے لگے تو کرایہ تیرا، اس کو نہیں دینا، تبھی انشور ہوگا نا، ورنہ تو وہ اتر ہی جائے گا۔ پھر کنڈکٹر کو جب یہ انسینٹیو ملے گا تو پھر وہ لے کے بتائے ذرا کنڈکٹر سے کرایہ، تو چلو ایک غریب سے دوسرے غریب کی جیب میں چلا جائے گا، لیکن کم از کم اس فراڈیے سے تو آپ بچ جائیں گے نا۔ تو آپ اس طرح کریں تو کئی غریب جو ہیں ویسے ہی غائب ہو جائیں گے۔ کئی لوگ آ کہتے ہیں جناب روٹی نہیں کھا دی صبح دی، پیسے دیو کچھ، تو ان کو آپ روٹی کھلا دیا کریں، تو آپ دیکھیں آدھے لوگ غائب ہو جائیں گے۔ یہ کئی کہتے ہیں نا مزدوری نہیں ملی، تو عثمان بھائی کے پاس بھیج دیں، ان کے لیے مزدوری کی ارینجمنٹ کر دیں گے، جیسے کہیں گے نا تیرے لیے ارینجمنٹ کرتے ہیں، تو وہ کسی اور کے پاس چلے جائیں۔ وہ ان کو کبھی مزدوری کی عادت بھی نہیں پڑی ہوئی ہوتی، وہ صرف آپ کی نظروں میں ایک مظلوم کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ کے علم میں۔ اس میں وہ حدیث بھی یاد کر لیں جو بخاری و مسلم دونوں میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، پھر آپ نے وہ پوری سورت تلاوت کی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں مال کی کثرت نے ہلاک کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ جا دیکھا، یعنی قبر تک تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ حضور نے یہ پوری سورت تلاوت کی، پھر کہا تم کہتے ہو میرا مال میرا مال میرا مال، او بھائی تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا لیا یا پہن کر بوسیدہ کر لیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے محفوظ۔ 3 مال ہیں آپ کے، ویسے 3 میں سے بھی ایک ہی ہے۔ جو کھا پی لیتا ہے بندہ بعد میں تو یاد ہی نہیں رہتا، جو پہن کے بوسیدہ کر لیتا ہے وہ تو یاد ہی نہیں رہتا، جو اللہ کے ڈیوائن بینک میں اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جمع کروایا وہ تیرا مال ہے، باقی تو تیرے رشتہ داروں کا مال ہے۔ اور بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں ہونا تو یہ تمنا کرے گا کہ تیسری وادی بھی مجھے سونے کی مل جائے، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھر سکے۔ اور ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے 3 دوست ہیں، 2 جو ہیں نا وہ باہر ہی رہ جاتے ہیں اور ایک قبر میں اس کے ساتھ جاتے ہیں، اس کا مال اور رشتہ دار یہ باہر ہی رہ جاتے ہیں،
اور قبر میں ساتھ اس کے اعمال جاتے ہیں، جو اس نے نیک اعمال کیے ہوتے ہیں وہ قبر میں اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ تو یہ وہاں پہ بھی مال کا ذکر ہے کہ مال یہیں پہ رہ جانا۔ تو یہ مال جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں نا جی، میں نے دیکھا جی مال خرچ کرنے سے بڑھتا ہی ہے، کم نہیں ہوتا۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا وہ تو آپ نے کم کیا ہی نہیں ہے، آخرت میں تو ایک نیکی لینی پڑ جائے تو انسان کی بیوی بچے ماں باپ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اور وہاں اگر آپ کے مال کے ذریعے آپ اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ دنیا میں سب سے آسان طریقہ جنت کمانے کا نا مال خرچ کر، نہ آپ کی اس کے لیے آپ کو وضو اور غسل کرنا پڑے گا، نہ اس کے لیے کوئی ایفرٹ پٹ کرنی پڑے گی۔ جو مالدار لوگ ہیں پیسہ تو ان کا نکل ہی رہا ہوتا ہے، ویسے صرف ایک نیت کرنی ہے کہ آپ خالص اللہ کے لیے، بس۔ باقی نماز میں تو فل کنسنٹریشن چاہیے، خشوع خضوع چاہیے، وہ ادھر نہیں چاہیے آپ کو، اور ایک ایفرٹ پٹ کرنی پڑے گی۔ اس میں تو بس آپ نے ایک فیصلہ کرنا، جو شفاق احمد صاحب کہا کرتے تھے نا کہ اس کے لیے صرف ایک فیصلے کی ضرورت ہے کہ کھٹا لینا ہے یا میٹھا۔ طلب سچی ہو اور پیاس جان لیوا ہو تو اللہ تعالیٰ انسان کو خود ہدایت کے راستے۔ تو یہ آپ نے اندر کی وہ کمٹمنٹ اللہ کے لیے شو کرنی ہے، تو یہ مال خرچ کر کے آپ سب سے زیادہ آسانی سے جنت کما سکتے۔ اور وہ جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ 7 لوگوں کو اللہ کا سایہ نصیب ہوگا اس دن جب اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں۔ اس کی محدثین نے تعویل بھی کیا کہ اللہ کے سائے سے مراد اللہ کے عرش کا سایہ ہے۔ اس میں ایک شخص وہ بھی ہے کہ جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں کو خبر نہ ہو۔ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں ہم پچھلی آیات کے اندر پڑھ چکے ہیں نا کہ اللہ کی راہ کے اندر جو خرچ کرتے ہو نا اس کو لوگوں کو جتا کر اس مال کو ضائع مت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی ہے کہ یہ تو اسی طریقے سے ہے جیسا کہ ایک چٹیل سا پتھر ہو اور اس کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہو اور تیز بارش آئے تو وہ بالکل دھل جائے گا نا، اس طرح تمہارے نام مال سے نیکیاں دھل جائیں گی، ختم ہو جائیں گی اگر تم نے ریاکاری کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال دی کہ ذرا یہ اس کو کے اوپر تصور کرو کہ تم موت کے منہ میں پہنچ چکو، نزع کا عالم شروع ہو جائے، موت تمہاری قریب ہو اور تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور تمہارے پاس ایک ہی باغ ہو جس کے ذریعے ان بچوں کا گزر بسر ہوتا ہو، تو تمہیں اپنی موت کے وقت اپنے بچوں کی کتنی ٹینشن ہوگی جبکہ اچانک اسی حال میں ایک بگولا آئے آگ کا اور تمہارے اس باغ کو بھی جلا دے۔ موت بھی آدم کی ہے، ایک سورس آف انکم تھا وہ بھی اس وقت میں ختم ہو گیا، تو اب تمہیں کتنی ٹینشن ہوگی کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ کتنی دردناک مثال اللہ نے دی۔ اللہ نے فرمایا یہ مثال ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور ریاکاری کرتے ہیں، لوگوں پہ احسان جت، جس طرح یہ بالکل ختم ہو گیا نا، ان کے لیے امید ہی ٹوٹ گئی، تو وہاں پہ بھی اب اللہ تعالیٰ سے امید توڑ لو کہ کوئی تمہیں اجر نہیں ملے گا اگر تم نے ریاکاری کی اللہ کی راہ میں۔ بڑا کریٹیکل ایشو۔ مجھے حسن بصری کا قول یاد آیا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگلے لوگ، اب حسن بصری اگر کہہ رہے ہیں کہ اگلے لوگ تو وہ کون ہوں گے؟ صحابہ، 70 صحابہ کی صحبت کی۔ اگلے لوگ اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپایا کرتے تھے جس طرح تم اپنے گناہوں کو چھپا۔ کوئی شخص نہیں چاہتا کہ اس کا گناہ لوگوں کے اوپر آشکار ہو، ایک جو نکی کا لبادہ اوڑھا ہوا ہو۔ بڑے سے بڑا بدماش بھی جو ہے نا وہ کسی نہ کسی حلقہ اثر میں نیک تصور کیا جا رہا ہوتا ہے، چاہے اپنے اولاد کے سامنے، گھر والوں کے سامنے، کہیں نہ کہیں اس نے لبادہ اوڑھا ہوا ہوتا ہے۔ تو اگلے لوگ اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپایا کرتے تھے کہ کہیں پتہ نہ لگ جائے لوگوں کو، یہ تو ضائع ہو جائے گی۔ ویسے اگر آپ جنرلی دیکھیں، اگر آپ کو یہ واقعی ضائع ہوتی ہوئی ویڈیو نظر آ جائے، ایک بندے نے 1 لاکھ روپیہ خرچ کیا ہے اور اسے واٹس ایپ میسج آ جائے کہ یہ جو تو نے فلاں بندے کو بتایا تھا نا اور احسان جتایا تھا تو یہ ویڈیو دیکھ لے، یہ تیرے نامہ مال سے ڈیلیٹ ہو چکا ہے، تو سر کیا حالت ہوگی؟ وہ کہے گا یار 1 لاکھ روپیہ بھی گیا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا۔ لیکن چونکہ آخرت اللہ تعالیٰ نے پردے میں رکھی ہوئی ہے اس لیے انسان کو نظر نہیں آتی۔ تو نیکیاں بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو چھپائیں۔ وہ سفیان ثوری کے بارے میں آتا ہے، محدث تھے رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ اپنے کسی جاننے والے کی طرف گئے تو اس نے بڑی خاطر تواضع کی، تو کھانا کھانے لگے نا تو کھانے میں نمک کم تھا، تو انہوں نے اپنے اس میزبان سے کہا کہ یار یہ تھوڑا سا نمک لے کے آؤ۔ تو اب اس نے اپنی بیوی کو نا پردے سے آواز دی کہ جب میں 3ری دفعہ حج کے لیے گیا تھا نا تو جو نمک لے کے آیا تھا نا حرمین سے وہ تھوڑا سا دو۔ تو سفیان ثوری نے فرمایا کہ تم نے ایک جملے میں 3 حج ضائع کر، پہلے 2 بھی ضائع ہو گئے نا، 3ری دفعہ حج پہ گیا۔ اچھا ظاہر ہے کہ اس زمانے میں تو یہاں پہ لوگ دیکھ لیں نا آپ، لوگ کس طرح بتا رہے ہوتے ہیں جی، بلکہ ناموں کے ساتھ حاجی لگایا ہوتا ہے، اور کئی تو اللہ کے فضل سے حاجی ہے بھی نہیں ہے تو تب بھی لوگ ان کو حاجی صاحب کہتے ہیں، پھر بھی ان کو شرم نہیں آتی کہ یار میں یہ اپنے نام کے ساتھ نہ لگواؤں۔ نمازی تو انہوں کوئی اپنے ساتھ نہیں لگاتا، حاجی لوگ لگا رہے ہو۔ تو نیکیوں کو چھپانا یہ بہت ضروری، البتہ اس میں شیطان بعض اوقات وسوسہ دیتا ہے کہ جو فرض نیکیاں ہیں نا جی ان کو چھپانے کے لیے بھی لوگ گھر میں نماز پڑھنا شروع، تو یہ حرام ہے۔
یا کوئی کہتا جی میں داڑھی اس لیے نہیں رکھتا کہ بس یہ لوگوں کو نظر آئے گی داڑھی میری اندر. جو نبی علیہ السلام نے نیکیاں اعلانیہ کی ہیں نا وہ آپ نے بھی اعلانیہ کی، اور جو آپ نے چھپا کے کی ہیں یا ترغیب دلائی ہے وہی کرنی. جو فرائض ہیں ان کے معاملے میں اسی طرح آپ نے ان کو ایکسپوز کر. ہاں اس کے بعد نہیں آپ نے کسی کو جتانا، لیکن وہ تو چیزیں ظاہر ہے اعلانی ہیں، اس کے اوپر تو وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ، اور تمہارے رب نے یہ بات طے کر دی تھی کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس کے. یہ پہلی کمانڈ. اسی کے ساتھ دوسری کمانڈ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کی روش اختیار کرنا. قرآن حکیم میں 5 مقامات ایسے ہیں جن میں توحید کے فوراً بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم آیا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. 5 مقامات پہ توحید کے فوراً بعد، سورۃ البقرہ میں، سورۃ الانعام کے اندر، سورۃ النساء کے اندر، سورہ لقمان کے اندر، اور یہ سورہ بنی اسرائیل. یہ 5 مقامات کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. پورے قرآن میں ماں باپ کے حقوق کا بیان جتنا ہوا ان سب کو ایک پلڑے میں رکھیں، اور سورہ بنی اسرائیل میں یہ جو مسلسل 3 آیات ہیں یہ اس سب پر بھاری، اس میں کافی تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا ہے. انشاءاللہ ہم اس کے ترجمے کو بھی کور کریں گے، اس پہ ٹائم بھی زیادہ لگائیں گے. اس سے ریلیٹڈ احادیث کو بھی انشاءاللہ تعالی میں ڈسکس کروں گا. ایک چیز اس میں یہاں پہ سکپ ہے جو کہ باقی جگہوں پر آئی، خصوصاً سورہ لقمان کے اندر، کہ اگر ماں باپ تجھے حکم دیں کہ تو میرے خلاف چلے یا شرک کرے پھر تم نے ان کا کہنا نہیں ماننا. لیکن ساتھ ہی فرمایا دنیا میں معروف طریقے سے ان کے ساتھ چلنا. معروف طریقہ یہ ہے کہ ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا، ان کے رہائش کے پوائنٹ آف ویو سے جو مسائل ہیں انہیں ایڈریس کرنا، بیمار ہو جائیں تو ان کی دیکھ بھال کرنا. یہ دنیا میں معروف طریقے سے چلنا ہے. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اسماء بنت ابی بکر جو حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں بڑی، ان کی والدہ مشرکہ تھی اور وہ ملنے کے لیے آیا کرتی تھی. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میری ماں مشرکہ ہے، کیا میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو آپ نے فرمایا دنیا میں معروف طریقے کے ساتھ اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. لیکن بسا اوقات اس حسن سلوک میں ایگزیجریشن آ جاتی ہے. اکثر جذباتی قسم کی آپ کو تقریریں سننے میں ملیں گی کہ جی ماں باپ کے کہنے پہ تو بیوی کو بھی طلاق دے دینی چاہیے. اگر ماں باپ کے کہنے کے اوپر بیوی کو طلاق دینی ہے تو پھر تو شادی کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اس کی وجہ ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ شادی کے بعد ساس کا اور بہو کا کنفلکٹ نہ آئے. پھر تو ہر گھر میں طلاق عام ہونی چاہیے. پھر تو قرآن و سنت میں یہ تعلیمات ہونی چاہیے کہ شادی کرو اور پہلے ہی ہفتے طلاق دے دو. لیکن قرآن و سنت میں تو بالکل اس کے اپوزٹ باتیں ملتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چند ایک جعلی روایتوں سے بعض لوگوں نے جو مسائل اخذ کیے یا اکا دکا جو صحیح روایتیں بھی ہیں وہ روایتیں بھی وحی کی تائید کے ساتھ، جس طرح عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بیوی کے ساتھ حضرت عمر کا کنفلکٹ تھا اور انہوں نے کہا اسے طلاق دے دو. انہوں نے نہیں دی، نبی الاسلام کے پاس آئے تو نبی الاسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے تم طلاق دے دو. اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو وحی کی تائید حاصل ہے. وہ اگر کسی سے فرما رہے ہیں تو وہ صرف زبانی کلامی نہیں کہہ رہے. اس چیز کو نبی الاسلام نے کہیں مشروع نہیں فرمایا، ورنہ حدیثیں یوں ہوتی کہ جب ماں باپ تمہیں طلاق دینے کا کہیں تو فوراً اپنی بیوی کو طلاق دے. تو پھر سب سے پہلے تو سارے صحابہ کرام بغیر بیویوں کے بیٹھے ہوتے کیونکہ یہ کنفلکٹ تو شروع سے چل رہا ہے اور جوائنٹ فیملی سسٹم میں یہ نیچرل ہے. اس کے الٹ ضرور ملتا ہے. قرآن میں بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہے. طلاق کو آخری درجے تک اوائڈ کرنے کا ذکر موجود ہے. اور احادیث میں تو جس طریقے سے کھول کھول کر نبی الاسلام نے بیان فرمایا اس کے بعد تو گنجائش نہیں رہتی. بخاری مسلم میں حدیث ہے عورت مرد کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ اسے توڑ بیٹھو گے، اور اسے طلاق دینا اسے توڑنا ہے. اس کا مطلب ہے نبی الاسلام نے کہا کہ نہیں توڑنا اسے. اس میں الفاظ ہے اس سے نفع حاصل کرو، اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، یعنی توڑنے کی کوشش نہ کرو، یعنی کہ طلاق دینے کی کوشش. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی. مسلم شریف میں تو اتنی حیران کن حدیث ہے. نبی الاسلام نے فرمایا شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے، شام کے وقت سارے چیلے آ کے اسے رپورٹ کرتے ہیں آج ہم نے فلاں شخص سے فلاں گناہ کروایا، فلاں شخص سے فلاں گناہ کروایا. شیطان خوش نہیں ہوتا، بڑا بڑا گناہ وہ گنواتے ہیں، بدکاری کا، چوری کا،
ایک چیلا آ کے کہتا ہے آج میں نے میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا دی، شیطان اسے گلے لگا لیتا ہے کہ اصل کام تو نے کیا۔ اس حدیث کی روشنی میں کیا یہ بات فٹ ان بیٹھتی ہے کہ ماں باپ کے کہنے پہ بیوی کو طلاق دے دی جائے؟ اسلام تو کہتا ہے جینوئن ریزن بھی ہو تب بھی آپ نے طلاق کو اوائڈ کرنا ہے۔ قرآن میں آیا کہ اگر عورت بے حیائی کرے تو سب سے پہلے اسے بستر سے الگ کرو، اس سے بڑی تو کوئی بات نہیں ہو سکتی سورۃ النساء میں۔ پھر بھی صحیح روش اختیار نہ کرے تو اسے مارو، وہ بھی وحشیوں کی طرح نہیں مارنا، صرف چھوٹے بچوں کو جس طرح ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی ہے اس میں بھی چہرے پہ مارنے سے منع کیا، ہڈی پسلی توڑنے سے منع کیا، ایک سازش کے طور پہ۔ اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی تھی؟ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کوئی بھی مؤمن اپنی مؤمنہ بیوی سے بغض نہ رکھے۔ صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے دنیا برتنے کی جگہ ہے اور سب سے بہترین اگر کوئی متاع ہے دنیا کا تو نیک بیوی ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے میں اپنے بعد تمہارے لیے سب سے بڑی آزمائش تمہاری عورتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہاں پر ہمارے پنجاب کے معاشرے میں بوڑھے لوگ جن کے ساتھ نوجوانوں کی دوستیاں ہوتی ہیں وہ انہیں شادی سے پہلے پٹی پڑھا دیتے ہیں کہ اپنی بیویوں کو دبا کے رکھنا، کیونکہ انہوں نے یہی کچھ کیا ہوتا ہے اور اینڈ رزلٹ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ پوری زندگی میاں بیوی لڑتے رہتے ہیں، یعنی آپ پرانے جو بوڑھے بابے ہیں نا ان کو دیکھیں نا تو سکون سے نہیں گھر میں رہتے۔ اسی طریقے سے وہ میاں بیوی جو پوری زندگی اکٹھے نہیں رہے ہوتے، بڑھاپے میں جب ریٹائرمنٹ کے بعد مرد گھر واپس آتا ہے کچھ عرصے بعد آپ طلاق سن لیتے ہیں، یہ عام آپ نے سنا ہوگا، یہ خصوصاً فوجیوں میں بہت ساری طلاقیں اس طرح کی ہو جاتی ہیں کیونکہ انہیں ساتھ رہنے کی عادت نہیں ہوتی، اور بڑھاپے کے وقت اب دونوں کی ہڈیاں اپنی جگہ فکس ہو چکی ہیں، کوئی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ طلاق ہو جاتی ہے اور وقت پڑ جاتا ہے بچوں کو۔ ماں کو بھی انہوں نے سنبھالنا ہے، باپ کو بھی سنبھالنا ہے اور ایک جگہ نہیں رکھنا، ظاہر ہے وہ نامحرم ہو گئے ایک دوسرے کے لیے۔ یہ بہت بڑی آزمائش، یہ وہ ریئل ٹائم پرابلمز ہیں جو لوگ ہم سے آ کے ڈسکس کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی کیا کریں، مصیبت بن گیا آخری وقت میں ہمارے ماں باپ ہمارے لیے، وہ آپس میں غصے میں الجھے ہیں اور طلاق کر کے تو مصیبت ہماری جان کو ڈال دی ہوئی ہے۔ سب کے پاس تو فائنینشیل ریسورسز ایسے نہیں ہوتے نا کہ وہ ماں باپ کو الگ الگ مکانوں میں رکھ سکیں، یہ ایک عذاب والی صورتحال شروع ہو جاتی ہے کیونکہ ساتھ رہنے کا تجربہ نہیں ہوتا۔ کورونا کے دنوں میں آپ نے نہیں سنا تھا کتنے لوگوں کی طلاقیں ہو گئی یورپ امریکہ میں، کیونکہ پہلے تو مصروف رہتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، بس اتنا ہی ریلیشن شپ تھا کہ بچوں کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی تھوڑی بہت ڈسکشن ہو گئی یا جاب کے پوائنٹ آف ویو سے یا کھانے پینے کے موقع پہ۔ جب ساتھ پورا دن گزارنا پڑا تو دونوں ہی ڈان ہیں، عورتیں بھی ڈان ہیں اور ان کے ہسبینڈ بھی ڈان بنے ہوئے، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یورپ میں تو یو کے اندر کئی ایک میں نے یعنی مین ٹی وی چینلز کے اوپر خبریں دیکھی ہیں کہ کئی مردوں کو ان کی بیویوں نے مارا ہے۔ یہاں تو زیادہ تر مرد مارتے ہیں نا، وہاں زیادہ تر عورتیں مارتی ہیں، اور وہ کورونا کے دنوں میں جب لاک ڈاؤن چل رہا تھا، شکر ہے وہ لاک ڈاؤن ختم ہوا اور بعد میں زندگی نارملائز ہوئی۔ اسی طریقے سے بخاری شریف سے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی غیر موجودگی میں ان کے گھر آئے ملنے کے لیے تو ان کی بیوی کے ساتھ انٹریکشن ہوا، یعنی اپنی بہو کے ساتھ۔ واپسی پہ جاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب اسماعیل آئے تو اسے میری طرف سے پیغام دینا ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لے۔ تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے ان کو میسج دیا ان کی بیوی نے، تو انہوں نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو، یعنی وہ کوڈ ورڈز میں بات کی تھی۔ بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، انہوں نے کوئی اندازہ نہیں لگایا تھا، ان کے پاس غیبی خبر تھی، غیبی خبر کے بغیر اٹکل پچو چلانا یہ نبی کی تو شان ہی نہیں ہے۔ اس طرح کے واقعات سے یہ پریسیڈنٹ سیٹ کرنا کہ آپ لوگوں کو یہ ترغیب دلائیں کہ ٹھیک ہے جی ماں باپ اگر خوش نہیں ہے تو بیوی کو طلاق دے دو، اس کو سمجھنے کے لیے بڑی آسان بات ہے۔ جو یہ مشورہ دیتا ہے نا اسے کہا جائے کہ اگر تیری بیٹی کو تیرا داماد اپنے ماں باپ کے کہنے پہ طلاق دے تو وہ کانوں کو ہاتھ لگائے گا، کہے گا نہیں ظلم ہے۔ تو جس کے لیے تم کوشش کر رہے ہو وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ دنیا میں آپ نے ایشوز کو ریزالو کرنا ہے نا، اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھ کے دیکھیں، پھر آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ اس وقت یہ بندہ زیادتی کر رہا ہے یا واقعی یہ بیچارہ مظلوم ہے، اسے بات سمجھ نہیں آ رہی، ہو سکتا ہے میں بھی اس کی جگہ پہ ہوں تو یہی صورتحال ہو۔ لیکن یہ بہت کم لوگ ہیں جو یہ امیجنیشن میں بھی تصور کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ جس طرح کا آئیڈیل داماد ساس سسر چاہ رہے ہوتے ہیں نا، اس طرح کا آئیڈیل وہ اپنے بیٹے کو نہیں بننے دیتے اپنی بہو کے لیے۔ جو خوبیاں اپنی بہو کے لیے وہ چاہ رہے ہوتے ہیں نا کہ وہ یہ بھی کرے یہ بھی کرے یہ بھی کرے، اپنی بیٹی کے لیے کبھی نہیں چاہتے کہ وہ بھی اپنے ساس سسر کے ساتھ یہ بھی کرے یہ بھی کرے یہ بھی کرے۔ تو رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ تو حسن سلوک اپنی جگہ، لیکن یہ اس قسم کی چیزوں کو بیچ میں داخل کر کے اسے حسن سلوک کا نام دینا یہ بالکل غلط بات ہے۔
اسلام میں قطعاً یہ چیز نہیں ہے کہ آپ میاں بیوی کے رشتے کو اکھاڑ کے پرے پھینکیں، بلکہ اسلام میں تو ساس سسر کا پریکٹیکلی جو رشتہ ہے وہ آپ کو کوئی ایگزامپل ملتی نہیں ہے نبی الاسلام کے مبارک دور میں، صحابہ کرام کے دور میں. کیوں؟ وہاں ضروریات کم تھی. جیسے ہی شادی ہوتی تھی ایک خیمہ الگ سے لگ جاتا تھا نئی فیملی کا، وہ الگ ہو جاتے تھے، یوں لڑائی جھگڑے بھی کم ہوتے تھے. حسن سلوک اپنی جگہ جاری ہے، وہ ذہن میں رکھیے گا. وہ بیٹے کی ذمہ داری ہے اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. بیمار ہو جائیں گے ان کی خدمت کرے گا، ان کے کھانے پینے کا، رہائش کا بندوبست کرے گا، یہ اس نے کرنا ہے. وہ اس کی اپنی ذمہ داری اپنی جگہ موجود. اس لیے ان آیات کو بیان کرتے وقت تصویر کا دوسرا رخ بیان کرنا ضروری ہے. اب آ جائیں ماں باپ کے حقوق کی طرف. 5 مقامات پہ، جن میں سے ٹاپ آف لسٹ یہ مقام ہے. ایک چیز اس میں مینشن نہیں ہوئی تھی، سورہ لقمان میں آئی تھی کہ شرک کا کہیں تو پھر ان کا کہنا نہیں ماننا. وہ امپلائڈ تھا، وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی، سیدھی سی بات. لیکن پھر بھی انصاف کا تقاضا تھا، میں یہاں پہ کراس ریفرنس دیتا. باقی جتنی تفصیل کے ساتھ یہاں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہے، اتنی تفصیل نہ سورہ البقرہ میں آئی، نہ سورۃ النساء میں، نہ سورۃ الانعام میں، نہ سورہ لقمان میں، جو یہ 5ویں مقام میں آئی. ایک چیز 5 مقامات پہ کامن ہے کہ توحید کے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا اور فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. وبالوالدین احسانا، اور اس میں بھی خصوصاً اما یبلغن عندک الکبر، اگر یہ تمہارے سامنے بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں، احدہما او کلاہما، وہ دونوں یعنی ماں اور باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک، فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف بھی نہ کہنا. یہ محاورتاً بات ہے، عربی زبان میں سب سے ہلکی بات یہی تھی، اف. جس طرح ہم پنجابی میں غصے کے اظہار کے لیے کہتے ہیں یہ عربی میں اف ہے. یہ بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے، اف بھی نہ کہنا. اور خصوصاً بڑھاپے کا ذکر اس لیے ہوا کہ بڑھاپے میں جا کے ماں باپ بچوں والی عادتوں کا شکار ہو جاتا ہے. باتوں کو بار بار ریپیٹ کرنا، اس میں سننے والے کے لیے کوف بھی ہوتی ہے لیکن اس کو برداشت کرنا ہے. انہیں اف بھی نہ کہنا. میں نے تو اس میں جو سب سے آسان ذریعہ ڈھونڈا ہے نا بچنے کا، وہ یہ ہے کہ آپ جتنی مختصر گفتگو کریں گے اتنے ہی گستاخی کے چانسز کم ہو جائیں گے. جتنی زیادہ گفتگو کریں گے اور اس میں پھر معاملات کھلتے چلے جائیں تو اس میں پرابلم زیادہ کھڑی ہوتی ہے. ٹو دی پوائنٹ معاملات کو لے کے چلیں تو یہ چانسز کم ہو جائیں گے. ادروائز ظاہر ہے انسان ہے، انسان کو دوسرے انسان کی ایکٹیویٹیز کے اوپر غصہ آ ہی جاتا ہے. وہ آگے ذکر بھی آ جائے گا کہ اس طرح کبھی ہو جائے گا. اگر تم بدنیت نہیں ہو نا، جان بوجھ کے ایسا نہیں کر رہے، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. انٹینشنلی کوئی گستاخی کی نیت نہ ہو، وہ تو پھر قابل گرفت ہے، اس کے اوپر تو کوئی چھٹکارے والی بات نہیں. لیکن حد الامکان کوشش کرنی ہے کہ اگر وہ دونوں بڑھاپے کی حالت میں دونوں یا دونوں میں سے ایک پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی مت کہنا، ولا تنہرہما، اور انہیں مت جھڑکنا. اب یہ ہمیں ویسے آکورڈ لگ رہا ہوتا ہے کہ ماں باپ کو کون جھڑکتا ہوگا، لیکن یہ ٹی وی پہ آپ دیکھ لیں کس طریقے سے خبریں آتی ہیں، ویڈیوز بنی ہوئی ہیں. مار رہے ہیں ماں باپ کو، گھر سے نکال دیتے ہیں، اولڈ ایج ہاؤسز میں رکھوا دیتے ہیں. یورپ امریکہ میں اگر رکھواتے ہیں تو مار پیٹ کے نہیں رکھواتے، وہاں کوئی مارنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. وہاں پرابلم الگ ہے کہ وہ ذمہ داری اٹھا نہیں سکتے، اور وہ اپنی جگہ جسٹیفائی ہیں کیونکہ ان کے ماں باپ نے بھی بچپن میں ان کے ساتھ اسی قسم کے سلوک کیا ہوتا ہے. وہ اپنی لائف بھرپور گزار رہے ہوتے ہیں اور پیرلل میں بس کبھی اسکول بورڈنگ اسکول میں داخل کروا دیا، پھر جب وہ کہتے ہیں اب ہم ان کو اسکول میں داخل کروائیں گے. ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں جو ماں باپ کا ایک گہرا رشتہ ہے اپنی اولاد کے ساتھ، تن من دھن لگا دیتے ہیں. جتنے بھی آپ کو کامیاب لوگ نظر آ رہے ہیں ان کے پیچھے آپ کو سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ان کے ماں باپ کی نظر آتی ہے، فائنینشیل بھی، اخلاقاً بھی، ہر لحاظ سے. تب وہ کسی مقام کے اوپر پہنچتے ہیں. یہاں تو معاملے ڈفرینٹ ہے، یہاں تو یعنی پھر وہ جسٹیفائی ہے یہ چیز کہ اولاد کا کام ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے. وہاں کا معاملہ ایک ڈفرینٹ ہے. تو جھڑکنا بھی نہیں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ بات نرمی کے ساتھ کرنی ہے، رسپیکٹ کے ساتھ کرنی. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے بازو کندھے جھکا کر رکھنے ہیں عاجزی کے ساتھ. یعنی اس کو لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ اپنے پروں کو بچھا کے رکھنا ہے، جیسے ایک ماں بچوں کی حفاظت کرتی ہے یا ایک مرغی اپنے چوزوں کو اپنے پروں کے نیچے لیتی ہے، اس طریقے سے ماں باپ کے ساتھ بڑھاپے میں سلوک کرنا ہے. جناح الذل من الرحمہ، رحمت کے ساتھ.
वक़ुर रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और उनके हक में ये दुआ करनी है कि ए रब हमारे इन दोनों पर रहम फरमा जिस तरह इन्होंने बचपन में मुझे पाला। ये दुआ याद होनी चाहिए, तशहुद में पढ़े, आगे पीछे पढ़े अपने माँ बाप के लिए, रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ए रब हमारे उन दोनों पर रहम फरमा जिस तरह बचपन में उन्होंने हमें पाला था। इसको अगर जमा के सीगे से पढ़े मजीद, रब्बि इरहमहुम कमा रब्बयानी सगीरा, ए रब हमारे उन तमाम पर रहम फरमा। अब ये जमा का सीगा है, ये 3 और 3 से ज्यादा के लिए, अरबी में जमा 3 से शुरू होती है। यहां तस्निया का सीगा है उन दोनों पर, रब्बि इरहमहुमा उन दोनों पर, रब्बि इरहमहुम उन तमाम पर। इसको जमा के सीगे से बदलेंगे तो इसमें आप अपने दादी दादा नानी नाना वो भी सारे शामिल होते हैं। और ये सुन्नत है कि जमा के सीगों के साथ दुआ की जा सकती। नबी इस्लाम की कई दुआएं हैं जो सिंगुलर के सीगों के साथ है और सहाबा इकराम ने उन्हें जमा के सीगों के साथ पढ़ा है। बाज़ औक़ात तो नबी इस्लाम ने भी उनको जमा का सीगा कर दिया, जिस तरह अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार अहादीस में है अबू दाऊद के अंदर। हम उसे जमा के सीगे के साथ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। अलिफ के साथ हमजा से पढ़ेंगे तो सिंगुलर का सीगा है, नून के साथ पढ़ेंगे बिरहमतिका नस्तगीथ तो जमा के सीगा होता है। अल्लाहुम्मा हदीनी फी मन हदैत सिंगुलर का सीगा, अल्लाहुम्मा हदीना फी मन हदैत प्लूरल का सीगा। सहाबा किराम ने जमा के सीगों के साथ, सही इब्ने खुज़ैमा में मौजूद है, उबई इब्ने काब जब वितर की जमात करवाते थे तो अल्लाहुम्मा हदीना फी मन हदैत व आफिना फी मन आफैत, जमा के सीगों से एंड पे दुरूशी भी पढ़ते थे। तो रब्बि इरहमहुम कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाह उन मेरे तमाम आबाओ अजदाद पे, माँ बाप दादी दादा नानी नाना सारे रहम फरमा जिस तरह बचपन में उन्होंने मुझ पर रहम किया। कितनी बेस्ट दुआ है, यानी उनके एहसानात का बदला तू ही दे सकता है। दूसरा, माँ बाप के दिल में शफकत वो भी तो अल्लाह ही ने डाली है, औलाद के दिल में भी शफकत अल्लाह ही डालेगा अपने माँ बाप के, अल्लाह ही शफकत डालने वाला है। बिल्ट इन तो उसने रखी हुई है, लेकिन उसे एग्जीक्यूट करना ये नसीब वालों का हिस्सा है। ये दुआ याद रखें। दूसरी दुआ जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की थी, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। सूरह इब्राहीम में आती है और इसका बेस्ट मौका है तशहुद में। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, जब तशहुद पढ़ चुको, दुरूशी पढ़ चुको, जो चाहो अपने रब से मांगो, उसमें आप ये दुआएं शामिल करें रोजाना। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह डेली पढ़ता हूं, ये सबसे बेस्ट मौका है। इसी तरीके से कुनूत वित्र के बाद भी जो दुआएं आप पढ़ते हैं मजीद सहाबा किराम से साबित है, उनमें ये शामिल करें। माँ बाप जिंदा है या मर चुके, दोनों हालतों में उनके लिए दुआ करना, ये माँ बाप पे कोई एहसान नहीं है, ये अल्लाह ताला के हुक्म को आपने पूरा करना है और इसमें आपके लिए भी नफा है। साथ ही साथ अपने बीवी बच्चों के लिए भी दुआ करें, वो भी कुरान में सूरह अल फुरकान में सिखाई गई। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अअयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ऐ रब हमारे हमारी बीवियों में और हमारी औलाद में हमारी आंखों की ठंडक बना दे, यानी उनके अमाल ऐसे हों कि मेरी आंखें ठंडी हों, और हमें परहेजगार लोगों का इमाम बना, परहेजगार लोगों का फोर फादर अबाओ अजदाद हमें बना दे, यानी हमारी नस्ल में भी सब लोग परहेजगार हों। ये दुआ है, ये दुआ बीवी बच्चों के लिए। और एक दुआ ऐसी है जो आपने अपने तमाम रिश्तेदारों के लिए, पूरी उम्मत के लिए करनी है। अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वकीना अज़ाबन्नार। इसमें सारे शामिल होते हैं। रब हमारे हमें दुनिया में भी भलाइयां अता फरमा, आखिरत में भी भलाइयां अता फरमा, और आखिरत की सबसे बड़ी भलाई अता फरमा दे कि हमें आग के अजाब से बचा ले, आमीन। तो ये 3 दुआएं कम से कम याद कर ले और इन्हें तशहुद में पढ़े। तशहुद के अलावा भी एक और मौका है, सही मुस्लिम में हदीस है, सजदे में इंसान अपने रब के सबसे ज्यादा करीब होता है, लिहाजा खूब दुआएं मांगा करो। 3 दफा सुब्हान रब्बियल आला पढ़ के, या बाकी जो तस्बीहात है, सुब्बूहुन कुद्दूसुर रब्बुल मलाइकति वर्रूह, एक और तस्बीह बुखारी मुस्लिम में आई है, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली। ये दुआएं भी पढ़े और साथ ये दुआएं भी पढ़े। किसी एक सजदे में पढ़ ले, ये नहीं कि हर सजदे में पढ़नी है। 5 नमाजों में किसी एक नमाज की किसी एक रकत में भी ये दुआएं आपने पढ़ ली तो एक दिन
میں آپ نے جو حق ادا کرنا تھا دعا والا وہ کر لیا، ون سی کافی ہے. لیکن یہ دعائیں یاد ہوں گی تو آپ پڑھیں گے، ترغیب دلائی جائے گی تو پڑھیں گے. ماں باپ کے حقوق کے حوالے سے ایک حدیث بڑی مشہور ہے بخاری اور مسلم میں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ میرے حسن